السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عربی مہینوں کے اعتبار سے ہم 9ویں مہینے میں ہیں اور اس 9ویں مہینے کا نام رمضان المبارک ہے۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ کتنے مہینے؟ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ ذرا دھیان اور توجہ سے آپ گفتگو سنیں۔ عربی کے اعتبار سے جو مہینے 12 ہیں ان میں سب سے پہلا جو مہینہ ہے وہ محرم الحرام ہے، اور جو اخیر کا مہینہ ہے وہ ذی الحج ہے۔ اب ہم جب غور کریں گے اس میں کہ محرم الحرام کا مہینہ بھی قربانی کا مہینہ ہے، اور ذی الحج کا مہینہ جو آخری مہینہ ہے، یعنی جو سال کا پہلا مہینہ ہے وہ بھی قربانی کا مہینہ ہے، اور جو آخری مہینہ ہے ذی الحج وہ بھی قربانی کا مہینہ ہے۔ وہ کیسے؟ جب ہم غور کرتے ہیں اور اب سے 4000 سال پہلے تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوایا، دہکتی ہوئی آگ میں، دہکتے ہوئے انگاروں میں۔ جس وقت یہ پلاننگ ہو رہی تھی یا جس وقت ڈالا گیا، آج سے تقریباً 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جب تمہیں آگ میں ڈالا جائے گا یا ڈال دیا جائے گا اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے لیے کوئی خاص حکم آئے گا، ایسا ان کو نہیں معلوم تھا۔ لیکن آگ میں ڈالا گیا، جب وہ وقت آیا، لیکن جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور دوستوں میں دوست بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ڈالا گیا، اللہ تعالی کی طرف سے آواز آ گئی، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تاریخ میں لکھے ہیں الفاظ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایک بال بھی میرے خلیل کا جلا دیا تو تجھے وہ سزا دوں گا جو آج تک کبھی کسی کو نہ دی۔ تو یہ آگ میں ڈالے جانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے کہ ہم کچھ مدد کریں، کہا پیچھے ہٹ جاؤ۔ اسرافیل آئے، کہا پیچھے ہٹ جاؤ۔
میکائیل آئے، کہا پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، بتاؤ کہ تم خود آئے ہو یا کسی نے بھیجا ہے؟ کہا کہ کسی نے بھیجا ہے۔ کہا کہ جس نے بھیجا ہے بس مجھے اس کی مدد درکار ہے۔ چنانچہ ڈالا گیا، اور پوری دنیا کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جو سکون ان 40 یا 50 دن میں جو آگ باہو بہارا بنی تھی، جو اس میں نصیب ہوا، مجھے زندگی میں کبھی وہ چین نصیب نہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تھی، اور وہ محرم کا مہینہ تھا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، تو پہلا مہینہ محرم کا مہینہ جو قربانی کا مہینہ ہے، اور آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ جو کہ وہ بھی قربانی کا ہے۔ محرم میں باپ نے قربانی دی، اور ذی الحجہ میں آخری مہینے میں بیٹے نے قربانی دی۔ دنیا جانتی ہے، تاریخ جانتی ہے، قرآن و حدیث بھرا پڑا ہے کہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کسر ایسی باقی نہیں چھوڑی تھی چھری چلانے میں، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے میں، کہ جو ایک انسانی فطرت کے اعتبار سے گلا نہ کٹے۔ لیکن اللہ نے جس طرح سے ابراہیم کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلنے سے حفاظت کی، ایسے ہی بیٹے کی حفاظت چھری کے نیچے لا کر کی، یہاں بھی کوئی رد نہیں کرتی ہے۔ تو 12 مہینوں میں پہلا مہینہ بولو محرم، اور 12 مہینوں میں آخری مہینہ، اور دونوں قربانی کے۔ اب ان کو آپ 2 جگہ تقسیم کر دیجئے 12 مہینوں کو، تو کتنے کتنے بچیں گے؟ کتنے؟ زور سے بولو۔ 6 مہینے۔ پہلے 6 مہینے یعنی محرم الحرام کے بعد جو تیسرا مہینہ آئے گا، وہ کون سا مہینہ ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اوپر ایک احسان کیا ہے، اور اس احسان کو جتایا بھی ہے۔ یہی ربیع الاول کا مہینہ ہے کہ جس میں میرے اور آپ کے آقا، مدینے کے تاجدار، سیدہ عائشہ کے سردار، 2 جہاں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی ہے۔ سب کو معلوم ہے، بہت مشہور ہے۔ میرے بھائیوں، یہی وہ وقت تھا، اور یہی وہ مہینہ کہ جس میں پورے عالم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو روشنی اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، ربیع الاول نے اس کو تقسیم کر دیا۔ دنیا جہان کے لیے ہدایت کا ذریعہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ میرے دوستو، میں یہاں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے ہیں، بنا دیے، کوئی احسان نہیں جتایا ہے لوگوں کے اوپر یا دنیا والوں کے اوپر، کوئی احسان نہیں جتایا کہ میں نے تمہارے لیے آسمان بنائی، آسمان پیدا کیے، زمین بنائی، کوئی احسان نہیں جتایا، سمندر ٹھاٹے مارتے ہوئے لیکن کوئی احسان نہیں جتایا، ایک بڑے بڑے پہاڑ جو زمین میں ایک گلمیخ کی طرح کھڑے ہوئے ہیں انسانوں کی حفاظت کے لیے، انسانوں کے نفع کے لیے، لیکن اللہ نے کوئی کسی طرح کا احسان نہیں جتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی،
مگر احسان نہیں جتایا. حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، احسان نہیں جتایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی مگر احسان نہیں جتایا. اور یہ سلسلہ میں بہت آگے تک بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے بس اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں. اللہ نے اس کائنات کو بنایا مگر احسان نہیں جتایا. مگر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدا فرمایا، آپ کی جب ولادت مبارکہ ہوئی، قرآن کہتا ہے لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. اللہ نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے تمہارے اوپر احسان عظیم کیا ہے. اے میرے مولا، کس چیز کا احسان کیا؟ کہا کہ میں نے اپنے محبوب کو تم ہی میں سے نکالا اور اس کو رسول بنا کر کے تمہارے سامنے پیش کر دیا. یہ میرا تمہارے اوپر احسان ہے. اللہ نے احسان جتایا اور اس احسان کا مظاہرہ کون سے مہینے میں ہوا؟ ربیع الاول کے مہینے میں. اور وہ ربیع الاول کا مہینہ پہلے 6 مہینوں میں تیسرا مہینہ ہوتا ہے. اب جو دوسرے 6 مہینے ہیں، یعنی ایک تو 6 مہینے یہ ہو گئے، سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب جو دوسرے 6 مہینے آپ نے تقسیم کیے تھے، اس کے پہلے حصے میں جو تیسرا مہینہ آئے گا وہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں. اور آج اس کی کون سی تاریخ ہے؟ 2 تاریخ ہے، یعنی دوسرے روزے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. اور اس کی دعا ہم رجب سے کر رہے ہیں. اور یہ دعا جو رجب سے کر رہے ہیں، یہ دعا بھی ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. تو رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے، یہ جو اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کو پیارا ہے، محبوب ہے. لیکن ایک بات بتلا دوں، جس طرح سے اللہ کو پیارا ہے یہ مہینہ، محبوب ہے یہ مہینہ، اسی طریقے سے یہ مہینہ محبوب ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ اگر یہ مہینہ محبوب نہ ہوتا تو آپ رجب کا چاند دیکھ کر کے دعا نہ فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ، ہمیں رجب میں کیا عطا فرما؟ برکت عطا فرما. ہمیں شعبان میں، بولو یار تم تو خاموش بیٹھے ہو، کیا عطا فرما؟ برکت عطا فرما. اور اے اللہ، تو رمضان تک ہم کو پہنچا دیجئے. یعنی رجب کا چاند دیکھ کر کے آپ یہ دعا فرماتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، جس چیز سے محبت ہوتی ہے، جس چیز سے تعلق ہوتا ہے اور جس چیز سے انسیت ہوتی ہے، آدمی اس کی جستجو میں لگتا ہے، اس کی بہت پہلے سے تیاری کرتا ہے. اگر یہ محبوب مہینہ نہ ہوتا، میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ جو ہے رجب کا چاند دیکھ کر کے اور دعا نہ فرماتے کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. اس لیے کہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اے اللہ، اگر ہماری زندگی ختم بھی ہے تو اس بات پر قادر ہے کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے تاکہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہو جائیں. میرے بھائیوں، یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں قرآن پاک جیسی مقدس کتاب نازل کی گئی ہے. یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین کی برکتیں رحمت کی طرح برستی ہیں. اللہ کی رحمت 24 گھنٹے برستی ہے.
فضیلت والا، برکت والا، رحمت والا مہینہ ہے۔ میرے دوستو، یہی وہ مہینہ ہے جس میں رحمتیں تقسیم کی جاتی ہیں، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں برکتیں تقسیم کی جاتی ہیں، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں آگ سے خلاصی کا پروانہ امت کو مل جاتا ہے۔ کہاں ہو نوجوانوں، کہاں سوئے ہوئے ہو؟ خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ وہ رمضان المبارک جس کی دعا میرے محبوب نے فرمائی تھی، وہ آج آپ کے اوپر سایہ فکن ہے۔ چاہو تو اپنی رحمتیں لوٹ لو، یہ رمضان المبارک کی برکت میں اپنے گھروں میں لے لو، رمضان المبارک کی برکت میں اپنی زندگی میں سمو لو، تمہاری زندگی جنت بن جائے۔ عزیزان گرامی، وقت چونکہ ہو رہا ہے، ایک بات اور عرض کر دوں، یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ہے جو لیلۃ القدر کہلاتی ہے، شب قدر کہلاتی ہے۔ یہ میں آپ کو مختصر الفاظ میں بتلا چکا کہ یہی وہ مہینہ ہے۔ قرآن نے اس کو کس نام سے پکارا؟ شہر رمضان۔ کیا نام؟ شہر، سبحان اللہ، قرآن نے پکارا رمضان، اسی مہینے میں، اور وہ بھی آخری عشرے میں ایک رات ہے جس کے لیے پوری ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ کیا فرمایا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، شب قدر میں۔ آپ کو یہ دوسری آیت، یعنی ایک آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ دو ثبوت ہو گئے، پہلا وہ اور دوسرا یہ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں۔ مشورہ ہوا ہے 15 شعبان میں، اور لیلۃ القدر میں عرش الہی سے نازل ہوا ہے آسمان دنیا پر، اور اس کے بعد تیسری بار آسمان دنیا سے 23 سال میں تھوڑا تھوڑا تدریجاً میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرے مبارک کے اوپر نازل ہوا ہے۔ یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے، اور یہ قرآن کیوں نہ عظیم ہو، جو بھیجنے والا ہے وہ بھی عظیم ہے، جو لانے والا ہے وہ بھی عظیم ہے، اور جس کے سیرے پر نازل کیا جا رہا ہے وہ بھی عظیم ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے، بعض مرتبہ اگر سوال کھڑا کر دیا جاتا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی سوال قائم فرمایا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے مخاطب، اے لوگوں، تمہیں معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے؟ کبھی تمہیں معلوم ہے اس چیز کا؟ تمہیں چسکا ہے؟ کیا تمہارے دلوں میں عظمت ہے اس کی؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور پھر خود ہی اس کا جواب بھی دیا ہے۔ قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے پیار پر، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تمہیں معلوم ہے، ارے لیلۃ القدر، شب قدر، برکت والی رات، وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنے مہینوں سے؟ 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ گویا کہ اس ایک رات میں اگر کسی نے عبادت کر لی تو گویا کہ 1000 جو ہے مہینوں تک اس نے عبادت کر لی۔ اندازہ کیجئے گا کہ یہی وہ رات ہے
جس کی وجہ سے مدنی زندگی میں میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہر سال اعتکاف فرماتے رہے اسی شب قدر کی تلاش میں۔ آج ہم کسی ایک آدمی، آج تو ایک آدمی بھی نہیں ملتا ہے، مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہوتی ہیں، ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ شب قدر کی تلاش کرے۔ اگر ہر آدمی نہیں بیٹھ سکتا تو کچھ تو بیٹھ سکتے ہیں، اور اگر ہر آدمی نہیں بیٹھ سکتا تو کیا ہر آدمی رات میں نہیں جاگ سکتا؟ کیا ہر آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مجھے شب قدر ملے، مجھے لیلۃ القدر ملے؟ میرے دوستو، میرے بھائیو، آؤ میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ یہ ماہ مبارک وہ مبارک مہینہ ہے کہ میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا اور فرمایا کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، وہ محمد جن کی چادر کی قسمیں عرش بری پر کھائی جاتی تھی، وہ محمد جن کو فرمایا یا ایھا النبی، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر وغیرہ۔ میرے دوستو، میں کہنا چاہتا ہوں کہ جن کو ایسے بڑے بڑے القاب سے پکارا گیا، وہ شخصیت اور وہ ہستی آخری عشرے میں اللہ کے گھر میں آ کر کے بیٹھ جاتی ہے، کس چیز کی تلاش میں؟ شب قدر کی تلاش میں۔ آئیے میں اور آپ سب مل کر کے ارادہ کریں اور وعدہ کریں کہ اس ماہ مبارک کی چونکہ شروعات ہے، انشاءاللہ کوئی لمحہ بھی اس کا ضائع ہونے نہیں دیں گے، انشاءاللہ کامیاب۔ یہ تو مہینہ ہی کامیاب ہے، تو گویا کہ اس مہینے میں اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے معمولات کو پورا کر کے اپنی دنیا اور آخرت بنائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ 4 چیزوں کا اہتمام کر لینا۔ پہلا، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھنا ہے۔ کیا رکھنا ہے؟ دوسرے، تراویح پورے مہینے پڑھنی ہے، اور تیسرے یہ کہ لا الہ الا اللہ اس کی کثرت کرنی ہے، اور چوتھے استغفار کی کثرت کرنی ہے، اور پانچویں جہنم سے پناہ جانی ہے، اور چھٹے یہ ہے کہ جنت کی طلب کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔